تو ہم نے اپنے اینالسٹ سے یہ پوچھنا ہے کہ ملک میں ہر سال یہ جو چاند پر تنازع کھڑا ہو جاتا ہے اور بلکہ 2 دفعہ ہوتا ہے سال میں کھڑا، تو اس کا حتمی حل کیا ہونا چاہیے؟ اوپن آپشنز ہے سب کے پاس. کیا لگتا ہے آپ کو حسن نثار صاحب؟ دیکھیں، خالصتاً ایک سائنٹیفک سی بات ہے، ٹیکنیکل سا مسئلہ ہے. اس کو آپ سائنس کے حوالے کرو. باقیوں کا کیا کام ہے؟ یہ ڈیڑھ اینٹ کی مسجدیں بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا، ہمارے بھی نصیب عجیب ہے ویسے، خدا کی قسم شرم آتی ہے. پہنچنے والے چاند پہ پہنچ گئے، یہاں یہی رولا نہیں ختم ہونے میں آ رہا ہے، یہی ڈرامہ نہیں ختم ہونے میں آ رہا کہ جی نظر آیا کہ نہیں آیا. لک ایٹ دا ڈفرنس. وہ بند کرو بھائی، یہ جن کا کام ہے ان کو کرنے دو. آپ آ جاتے ہیں پکڑ کے دیاڑیاں لگانے، پتہ نہیں کون کیا کرتے ہیں. یہ مجسمہ توڑوا دیا ہے، پتہ نہیں وہ صدیوں پرانا، کہہ دیا ہے اس کو توڑو ورنہ تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا. سبحان اللہ. جن کا کام ہے ان کو سپرد کریں، ٹھیک ہو جائے گا، کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو لگتا ہے یہ سائنسی کام ہے؟ اچھا، میں یہ گزارش کر رہا ہوں، قرآن پاک میں ہے کہ لاغر اونٹنی اور کشتیوں پہ بیٹھ کے آؤ. کوئی اجتہاد نہیں ہوا، لیکن اب کوئی کشتی اور لاغر اونٹنی استعمال نہیں کرتا. لاغر سے مراد یہاں کمزور نہیں ہے، اس کا مطلب ہے سمارٹ، تیز رفتار اونٹنی. ختم ہوگی بات. یہ کہاں لکھا ہے بھائی؟ دیکھنا ضروری ہے. اسی لیے ہماری ٹریجڈی یہ ہے، ہم فریز ہو چکے ہیں صدیوں سے. یہ پیورلی 100%. وہ پہنچ گئے ہیں نا اوپر، چاند دیکھے بغیر ہی پہنچ گئے چاند پہ، لینڈ کر گئے. وہ مریخ تک دولتیاں جھاڑ رہے ہیں، ادھر بیٹھے ہیں آپ. ہمارا چلیں. مظہر عباس صاحب، اچھا ویسے آج آپ بھی اگر یہاں بہت سے لوگوں سے پوچھیں تو وہ آج بھی یقین نہیں کرتے کہ ہم چاند پر پہنچ گئے. تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ حکومت فیصلہ کرے. یعنی وہ ہم جیسے ہی ہیں نا، رویت ہلال کمیٹی بھی اور یہ وفاقی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی، دونوں حکومت کے ادارے ہیں نا. تو حکومت ایک فیصلہ کرے کہ جی یہ ادارہ یا کسی کام کا نہیں ہے، ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، لہذا اب جو ہے جو وفاقی جو وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کہے گی ہم اس کے مطابق چلیں گے. یا آپ فواد چودھری کو روک دیں. آپ جس طرح رویت ہلال کمیٹی کے ذریعے آپ چل رہے ہیں، چلتے رہیں. اس میں کون سا اتفاق رائے ہو گیا تھا آپ کا؟ وہ پوپل زئی تو ہر مرتبہ 2 عید مناتے تھے. ہم تو ایوب خان کے زمانے سے 2 اور 3 عیدیں منا رہے ہیں. تو کون سا آپ نے اس پہ کوئی اتفاق رائے ہوا؟ کبھی ہمارے مذہبی رہنماؤں نے اتفاق رائے کیا اس چیز پر؟ ہمیشہ تنازع رہا ہے. کل بھی تنازع رہا تھا، آج بھی تنازع رہا ہے. اس کو کبھی حل کرنے کی کوشش نہیں کی. تو حکومت فیصلہ کرے نا. میرا خیال ہے حکومت خوف زدہ ہے کہ وہ رویت ہلال کمیٹی کیسے ختم کرے. جس طرح اور بہت سے معاملات میں وہ فوراً اٹھا کے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کو بھیج دیتے ہیں، خود فیصلہ نہیں کر پاتے. باقی سب چیزوں میں عمران خان بہت آگے ہوتے ہیں، وزیر اعظم فوری طور پہ فیصلہ کر لیتے ہیں. یہاں آ کے زبان بند ہو جاتی ہے. تو ریاست فیصلہ کرے نا، ایک فیصلہ کرے، اس پہ قائم ہو. ٹھیک ہے. ارشاد بھٹی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ مظہر عباس صاحب کی رائے ہے کہ ریاست فیصلہ کرے، آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے میڈم شیخ، میں تو کہتا ہوں کہ جس طرح اس ملک میں مسائل کو حل کیا جاتا ہے، اس پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو یہ چاند دیکھنا ہی چھوڑ دیں. جب ہم چاند دیکھنا چھوڑ دیں گے تو چاند کا مسئلہ ہی نہیں رہے گا. تو جو آخری 5 تاریخیں ہیں چاند کی اور پہلی چاند کی 5 تاریخیں، اس پر پابندی لگا دیں کہ جو اوپر دیکھے گا اس پر ٹیکس لگے گا، اور اوپر دیکھ کر جو کھنگے گا، ایکسٹرا کھنگے گا، اس پر ڈبل ٹیکس لگے گا. ہماری بد نصیبی دیکھیے کہ ہمارے مسائل بوڑھے ہو چکے ہیں. بوڑھے ہمارے مسائل، ہماری رات تکتے تکتے بوڑھے ہو گئے ہیں. حسن صاحب نے جیسے کہا پہلے پیدل حج ہوتا تھا، آج ان کو بھیجیں پیدل کے یہاں سے جائیں سعودی عرب. چلو پھر اونٹوں گھوڑوں اور کھچروں پر ہوتا تھا، بھیجیں کھچروں اونٹوں گھوڑوں پر. اچھا پھر بحری جہاز پہ ہوتا تھا، ان کو جہازوں سے اتار کر وہ بحری جہاز میں بٹھائیں. اچھا نیزوں تیروں تلواروں سے جنگ لڑی جاتی تھی، یہ چھوڑ دیں. اسلحہ وسلح ہر بندہ اپنا تیر کمان لے کے پھرتا رہے اور دنیا کو فتح کر لے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیسا ملک ہے، کیا بد نصیب ہیں ہم لوگ. کیا کوڈو ہمارے کوڈی کر رہے ہیں ہمارے اوپر بیٹھ کر.
ये जिनके हम रोज बयानात पढ़ के सुनाते हैं, शर्म करें तो फलाना करें। एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड नहीं हो रहा, नैब बंद कर दिया जाए। टूरिज्म प्रमोट नहीं हो रहा, पीटीडीसी के तमाम मुलाजमीन निकाल दिए जाएं। स्टील मिल खसारे में है, बंद पड़ी है, मुलाजमीन को तनख्वाहें देते जाओ और कोई बिजनेस प्लान नहीं, कोई बहाली प्लान नहीं लोगों। अच्छा, पीटीवी खसारा में है, कभी 35 से 100 रुपए फीस कर दो, कभी मुलाजमीन को निकाल दो। अच्छा, पीआईए हम तो हैं ही जाली, बंद ही कर दो। अच्छा, रेलवे 72 सालों में फाटक ही नहीं लग रहे, जो फाटक लगे हुए हैं वो खुल नहीं रहे वक्त पर, जो खुल रहे हैं वो बंद नहीं हो रहे। अच्छा, सुना है मैंने पीटीवी में माली टाइपिस्ट जो हैं, माली टाइपिस्ट वो प्रोड्यूसर बन गए। इसी तरह सियासत में माली टाइपिस्ट जो हैं वो हमारे हुक्मरान बने हुए हैं, ये ज़हन में रखिएगा। अच्छा, एक अजान नहीं, एक खुतबा नहीं, एक ईद का मसला, एक चांद का झगड़ा। रमजान से 2 हफ्ते पहले सऊदी अरब का कैलेंडर मेरे हाथ में होता है मोबाइल पर कि ये इतनी रोज़ों की ईद, हमारे लगे होते हैं दूरबीनें, मुझसे 6 फुट लंबी दूरबीन। अच्छा, अब मैं ये मसला किसका है? हुकूमत का। हुकूमत किसकी है? इमरान खान साहब की। दोनों इदारे किसके हैं? इमरान खान साहब के। ये प्रॉब्लम किसकी है? ये जो क्या कहते हैं, एक फवाद चौधरी बेचारा थोड़ा इसमें रुलता रहे, लेकिन है क्या? अब मुफ्ती साहब, मेरे मुफ्ती साहब, प्यारे मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, साइंस से मदद लेने में क्या हर्ज है? जिस दूरबीन से आप देखते हैं वो साइंसी, जो आपने ऐनक पहनी हुई है वो साइंसी, जिस घड़ी से आप टाइम देखते हैं वो साइंसी, जिस मोबाइल पर आप चांद की शहादतें लेते हैं वो साइंसी, जिस माइक पर बोलते हैं आप वो साइंसी, जिस टीवी के जरिए आप हमें आगाह करते हैं वो साइंसी। अगर ये सारी साइंस की पैदावारें आपने लेफ्ट राइट रखी हुई हैं तो साइंस मिनिस्ट्री से की भी थोड़ी सी मुशावरत कर लें, दोनों मिलकर बैठ के कर लें। लेकिन चूंकि वजीर आजम साहब हमारी हुकूमतों, पिछली, अगली और आने वाली हुकूमतों का ये वतीरा रहेगा कि पहले मसले को पाल पोस कर बड़ा करो, जब वो कौडू से आलम चना बन जाए फिर कभी उसकी टांग पकड़ो, कभी गिट्टे से लटक जाओ, कभी माफिया मांगो, कभी पांव पड़ जाओ। तो ऐसे ही है। खुदा के लिए, अल्लाह के नाम पर दुनिया कहाँ पहुंच गई है, किधर चली गई है? कभी हमारा जब आप कहते थे ये माइक, ये लाउड स्पीकर जो गैर शरई है, आज इसी में सारे खुतबे हो रहे हैं। टीका लगाना गैर शरई है, आज हर कोई टीका लगा रहा है। गोलियां गैर शरई हैं, आज हर कोई गोलियां खा रहा है। ऑपरेशन करवाना गैर शरई है, आज हर कोई ऑपरेशन करवा रहा है। वलायत जाना गैर शरई है, आज हर कोई वलायत जा रहा है। किसी से मिलना गैर शरई है। वो शहजादा चार्ल्स और वो जो डियाना है आपकी बादशाही मस्जिद फिर के जा चुके हैं, वो कहाँ पहुँच गए, हम कहाँ पहुँच रहे। ए चांद तुझे सलाम, ए मेरे चंदा मामू तुझे भी सलाम। ठीक है मुनीब, अब आपका कमेंट चाहते हैं। दोनों जो इदारे हैं वो तो अपना अपना काम कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बताती है जी साइंसी बुनियाद पे क्या होना चाहिए, रुयत हिलाल कमेटी का भी काम यही है, लेकिन ये जो कन्फ्यूजन है ये दूर कैसे किया जाए? देखिए, एक तो बात यह है कि फवाद चौधरी साहब के हक में दलाइल बहुत ज़्यादा हैं और काफ़ी वज़नी दलाइल हैं। फवाद चौधरी साहब जो बात कहते हैं उस पर बड़ा वज़न है। यहाँ तक तो बात मुझे समझ आती है, और जो वो जब कह रहे हैं कि साइंसी तौर पर आप इसे एवेल्यूएट कर लें कि अगर आज चांद दिखेगा तो वो 2 दिन का चांद होगा, यानी चांद की दूसरी तारीख होगी। कल चांद बादलों के पीछे था, उन्होंने कहा कि साइंसी तौर पर कल चांद था। अब ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त हो गई, लेकिन हमारे मुल्क में एक जो बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ जो मजहबी तबका है, मुझे उसकी तादाद तो उसकी एक ख़ासी है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। अभी आप हुकूमत की बात भट्टी साहब कह रहे थे कि इमरान खान साहब की हुकूमत है। देखिए, कोई भी हुकूमत ये इनसे ऑकवर्ड नहीं हो सकती। वैसे तो हुकूमत का काम है, अगर साइंस ने तरक्की कर ली है और बड़े अच्छे दलाइल सब ने दिए हैं, तो हुकूमत का काम है कि भाई रुयत हिलाल कमेटी इसके साथ इसका हिस्सा बन जाए इस पूरी एक्सरसाइज का, लेकिन कोई बाकी तुक नहीं बनता। लेकिन वो मजहबी आर्गूमेंट जो दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि नहीं जी, चांद का दिखना ज़रूरी है। अब मुझे नहीं पता, मेरा इल्म इस मामले में मेरा साथ नहीं देता, मुझे नहीं पता। ये हसन साहब ने जिस तरह फरमाया है, मैं उनकी बात को बोरो कर लेता हूँ कि कहाँ लिखा हुआ है कि आपने चांद को देखना है। अगर वो उनके पास मुझसे बेहतर नॉलेज है इस हवाले से, मैं उनकी बात को बारो, अगर ये वाकई नहीं लिखा हुआ कहीं पे कि चांद को देखना ज़रूरी नहीं है और साइंसी तरीक़ों के ऊपर साइंसी तरीके अपनाने से और जो बाकी दलाइल दिए गए हैं उन पर कोई एतराज़ नहीं है,
تو میرے خیال میں فواد چودھری صاحب کی بات میں وزن ہے، اور اس ایکسرسائز کو ہی اگر اڈاپٹ کیا جائے تو ہم ترقی بھی کر سکتے ہیں اور شاید یہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ باقی حسن صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ کوئی مریخ پہ جا کے دولتی جھاڑ ہے، تو دیکھیے دولتی تو ہم بھی جھاڑ رہے ہیں، صرف جگہ کا فرق ہے نا، مطلب وہ کہیں اور جا کے جھاڑ رہے ہیں، ہم یہاں لوکلی جھاڑ رہے ہیں، تو دولتیوں کا فیکٹر تو کامن ہے۔ واہ، اچھا ٹھیک ہے، شہزاد اقبال صاحب۔ منیب صاحب بہت اچھے۔ جی دیکھیں علینا، سب سے پہلے تو آپ نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی کہ سال میں 2 دفعہ یہ مسئلہ آتا ہے۔ ویسے تو اسلامی کیلنڈر میں بھی 12 مہینے، لیکن باقی 10 ماہ کسی کو نہیں خبر ہوتی کہ کب پہلی ہوئی ہے کب دوسری ہے، کوئی کسی کو نہیں فرق پڑتا ہے، رویت ہلال اپنا کرتا رہتا ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کوئی سے بات نہیں کرتا۔ یہ عید کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اختلاف ہوتا ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آج اس دور میں بیٹھ کے ہم اس باتوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں جتنے اسلامی ممالک ہیں وہاں پہ بھی دیکھ لیں باقاعدہ ایک کرائیٹیریا بنایا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ مکمل طور پہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پاس ہے یہ، لیکن جو قمری کیلنڈر جس کا فواد چودھری صاحب نے انٹروڈیوس کیا تھا لاسٹ ایئر، یہ دنیا کے ہر ملک میں استعمال ہوتا ہے، ہر اسلامک ملک میں استعمال ہوتا ہے، اس سے بھی وہ دیکھتے ہیں اور چاند کی رویت بھی کرتے ہیں، طریقہ ہوتا ہے، رویت بھی کرتے ہیں اور کیلنڈر بھی اپنی جگہ پہ موجود ہوتا ہے، اور موسٹ آف دا ٹائم، میجورٹی آف دا ٹائم وہ کیلنڈر بالکل ٹھیک ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اگر کہیں اوپر نیچے ہو بھی جائے تو اس قسم کا اختلاف نہیں ہوتا جیسے ہمارے یہاں یہ اختلاف پچھلے 4 دہائیوں سے ہو رہا ہے، اور یہ رویت ہلال کمیٹی بنائی اس لیے گئی تھی کہ اس اختلاف کو ختم کیا جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ایک جیوگرافیکل باؤنڈری میں، مطلب پاکستان کی حدود میں 2 سے 3 عید منائی جا رہی ہوں، لیکن بدقسمتی سے رویت ہلال کمیٹی کو تو خود یہ سوال کرنا چاہیے کہ آپ اس اختلاف کو ختم کرنے میں ناکام رہے۔ آج بھی ملک میں آپ کے ہوتے ہوئے 2 عیدیں منائی جاتی ہیں، اور یہ ابھی جو شوال کا چاند، جو عید کا چاند تھا، عید الفطر کا چاند تھا، ذرا دیکھیے کوئی سوال تو کرے رویت ہلال کمیٹی سے کہ یہ سب کو پتا تھا کہ چاند 8 سوا 8 کے بعد نہیں نظر آ سکتا ہے، چاہے آپ جو بھی کر لیں۔ اعلان کتنے بجے کیا تھا؟ 10:15 بجے رات کو اعلان ہو رہا ہے، جب تراویح ختم ہو گئی اس وقت اعلان کیا گیا کہ چاند نظر آ گیا۔ اب کوئی اللہ کا بندہ ان سے پوچھے تو صحیح کہ سائنٹیفکلی آپ کو بھی پتا ہے کہ مغرب کے بعد یہ چاند 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ نظر آئے گا، 8 سوا 8 تک آ جائے گا، آپ 10:15 بجے آ کے قوم کو بتا رہے ہیں کہ کل عید ہے۔ کوئی پوچھے تو صحیح ان سے کہ کیا کرتے ہیں آپ بیٹھ کر، کیا وجہ تھی کہ 2 گھنٹے تک آپ ایک کمیٹی پہ بیٹھ کے 2 منٹ کا اعلان ہے، آپ آ کے کرتے ہیں کہ چاند نظر آ گیا۔ شہادتیں اگر ملی ہوں گی 8 سوا 8 بجے ملی ہوں گی، آپ 10:15 بجے آ کے اعلان کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی اس بات کی منطق۔ میں چاہتا تھا کبھی مفتی منیب صاحب ٹائم دے پروگرام پہ تو یہ سوال میں ان سے پوچھوں۔ لیکن جہاں تک دیکھیں یہ دوسرے بات ہے رویت کے حوالے سے، کیونکہ میں نے یہ پروگرام کیا تھا تفصیلاً ریسرچ کی تھی، اس پہ جو حدیث ہے وہ تو بڑی واضح ہے، اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے چاند کو دیکھنا ہے، یعنی کہ اس کی رویت کرنا ضروری ہے۔ اور حدیث تو اتنی بھی واضح ہے کہ اگر آپ کو 29ویں روزے کو چاند نہ نظر آئے تو آپ 30 روزے رکھ لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آسمان میں بادل ہے، مطلع صاف نہیں ہے، تو پھر آپ ویسے بھی 30 روزے رکھ لیں۔ لیکن دیکھیں اب یہ دیکھنا پڑے گا نا رویت سے مراد کیا تھی، کہ اس وقت تو جب یہ حدیث آئی تھی اس وقت تو ٹیلیسکوپ بھی نہیں تھا۔ مجھے جواب پلیز مکمل کرنے دیجیے گا۔ اس وقت تو ٹیلیسکوپ بھی نہیں تھی، اب ہم ٹیلیسکوپ کا سہارا لیتے ہیں اور ٹیلیسکوپ کے ذریعے چاند کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے فواد چودھری صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ٹیلیسکوپ آپ کو بادلوں کے پار نہیں دکھا سکتا، لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ سائنسی اعتبار سے یہ پتا چل گیا ہے کہ چاند بادلوں کے پار ہے لیکن آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے، ہم آپ کو سیٹلائٹ امیجز کے ذریعے دکھا دیتے ہیں کہ یہاں پہ چاند ہے، تو پھر آپ عید کیوں نہیں کر رہے تھے؟ تو بیسکلی یہ سوال جو اٹھتا ہے رویت ہلال کمیٹی سے، اور اس پہ چاہیے کہ باقاعدہ اسلامی نظریاتی کونسل ہو یا کیبنٹ ڈیسائیڈ کرے کہ جب آپ پہلے آنکھ سے دیکھتے تھے، آنکھ سے آپ ٹیلیسکوپ پہ چلے گئے، اب آپ کو پتا ہے بادلوں کے پاس چاند ہے جو کہ آپ سیٹلائٹ امیجز کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ موجود ہے، تو سیٹلائٹ امیجز کا کیوں نہیں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کیا ضروری ہے کہ آپ نے آنکھ سے دیکھنا ہے یا اس امیجز کے ذریعے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں؟ تو میرے خیال سے اس پہ بحث ہونی چاہیے باقاعدہ۔ اور ابھی فی الحال باقی سب کی طرح آپ کو بھی یہی لگتا ہے؟ ایک جملہ، فی الحال سولوشن یہ ہو سکتا ہے کہ رویت ہلال کمیٹی کی اگر یہ بات ہے کہ یار ہم نے اناؤنس کرنا ہے، مجھے تو مفتی منیب صاحب کا یہی چکر نظر آتا ہے، وہ کہتے ہیں اناؤنسمنٹ میں نے کرنا ہے، تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو چاہیے کہ وہ پوری طریقے سے اپنے سائنسی آلات سے ان کی مدد کرے، ان کو انفارمیشن جتنی دے سکتی ہے ان کو حقائق بتائیں، اور اناؤنسمنٹ رویت ہلال سے کروا دیں۔ یہ فی الحال سولوشن نظر آتا ہے اس کا۔ اچھا ٹھیک ہے، مطلب ہمارے سارے اینالسٹ کو یہ لگتا ہے کہ سائنسی جو دلائل ہیں ان میں زیادہ دم ہے، لیکن مظہر عباس صاحب نے کہا ہے کہ جی ریاست کو اس کا فیصلہ کرنا چاہیے اور دونوں جو ادارے درمیان میں بٹھا کے میڈیٹ کرنا چاہیے کہ ہونا کیا چاہیے۔